السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، ایک گاؤں میں ایک شخص کریانے کی دکان چلایا کرتا تھا، لیکن کاروبار کچھ خاص نہیں چلتا تھا، حتیٰ کہ نوبت فاقوں تک پہنچ گئی۔ جب کسی دوست کو پتہ چلا تو اس نے کسی اللہ والے کا پتہ بتایا کہ جا کر ان سے اپنی حالت زار بیان کرو، ہو سکتا ہے کہ کوئی بہتر مشورہ دے۔ جب وہ شخص اس اللہ والے کے پاس پہنچا تو اس نے اپنا مسئلہ بتایا، تو اللہ والے نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو۔ دکاندار یہ الفاظ سن کر شرمندہ ہوا اور واپس آ کر دکان اس نیت سے کھولی کہ پھر کبھی وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ اپنے اس عمل سے اپنے علاقے میں اس قدر مشہور ہو گیا کہ لوگ دور دور سے اس سے سودا سلف لینے آتے۔ اللہ کا فضل اس قدر ہوا کہ اس کا کاروبار خوب چمک اٹھا، یہاں تک کہ وہ اپنے علاقے کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے اس محسن کو اپنی اس دولت سے کچھ نہ کچھ تحفہ دوں۔ اس نے سوچا کہ انہوں نے مجھے ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا، تو کیوں نہ میں ایک سونے کا ترازو بنا کر گفٹ کروں۔ اس دکاندار نے کسی سنار کو ترازو تیار کرنے کو کہا، جو کہ کچھ دن میں ہی مل گیا۔ دکاندار وہ ترازو لے کر اللہ والے کے پاس پہنچا تو اللہ والے نے اس قدر قیمتی تحفہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے بھی میرا مشورہ مانا تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں، اگر پورا کرو تو۔ دکاندار نے پورا کرنے کا وعدہ کیا تو اللہ والے نے کہا کہ گاؤں کے پاس گزرنے والی نہر میں یہ ترازو پھینک دو۔ پہل دکاندار ہچکچایا، پھر آخر میں یہ سوچ کر وہ رضامند ہو گیا کہ یہ اللہ والے کا مال ہے، جو مرضی کرے۔ دکاندار نے نہر پر جا کر ترازو نہر میں پھینک دیا اور اپنے گھر کی راہ لی۔ اتفاق سے وہ سنار اسی نہر کے کنارے چلتا آ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی، تو اس نے نہر میں چھلانگ لگا کر وہ چیز نکال لی، تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ وہی ترازو تھا جو اس نے بنایا تھا۔ تو سنار کو اس دکاندار کی خبر تھی اور وہ ایک ایماندار سنار تھا، تو وہ ترازو لے کر اسی دکاندار کے پاس پہنچا۔ دکاندار وہ ترازو لے کر دوبارہ اللہ والے کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ گوش گزار کیا۔ تو اللہ والے نے فرمایا، بیٹا، یہ تیرے حق حلال کی کمائی ہے، جو کسی بھی صورت واپس تمہارے پاس آ پہنچی۔ حق حلال کی کمائی کسی کنویں میں بھی پھینک دی جائے تو واپس آ کر ہی رہتی ہے، اور حرام کی کمائی جتنی حفاظت کی جائے ضائع ہو کر ہی رہتی ہے۔ حلال کا ایک لقمہ حرام کے کروڑوں لقموں پر بھاری ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس عمل سے کوئی انسان راہ راست پر آ جائے۔ اللہ حافظ۔